میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں رسالت پہ گفتگو کروں. الہ رب العالمین. رسول کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، اپنے لیے فرمایا رب العالمین. تو میں اس طرح عرض کروں جلدی سے کہ جہاں جہاں تک اس کریم رب کا دائرہ ربوبیت وسیع ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. جہاں جہاں تک وہ رب ہے اور اس کی ربوبیت کا دائرہ وسیع ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اتنا ہی وسیع جہان کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک وہ رب ہے وہاں وہاں تک محمد رحمت للعالمین ہے. صحابہ کا مجمع ہے، کافی صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. وہاں صحابہ کے درمیان یہ بحث شروع ہو گئی کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں ہے. لطف آ جائے گا اگر جملے پہ غور کیا. صحابہ میں یہ بحث چڑھ گئی کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں ہے. تو سارے صحابہ اس متعلق جو سمجھتے تھے وضاحتیں دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ محمد کا سایہ کیوں نہیں ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ محمد کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہوتا محمد کا سایہ دن ڈھلتا سایہ پیچھے ہوتا. سارے صحابہ ہر وقت ہوتے ہیں نبی کے ساتھ، ہم صحابہ ہوتے ساتھ، محمد کا سایہ ہوتا پیچھے. ہمارے قدم محمد کے سائے پہ آتے. رب یہ نہیں چاہتا تھا کہ صحابہ کے قدم محمد کے سائے پہ ہیں، اس لیے اللہ نے محمد کا سایہ نہیں بنایا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے سایہ ہوتا ہم صحابہ ساتھ ہوتے، صحابہ کے قدم سائے کے اوپر آتے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم گناہگار صحابہ کے قدم نبی کے سائے کے اوپر ہیں. دوسری وجہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ سایہ ہوتا تو سایہ برابری کرتا. جہاں نبی وہاں سایہ، جہاں نبی بیٹھتے سایہ ساتھ ہوتا، جہاں چلتے سایہ ساتھ ہوتا، جس مقام پہ ہوتے سایہ ساتھ ہوتا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کا سایہ بھی نبی کی برابری کرے. مسلمان بھائی، آج میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے. توجہ رکھیں گے اس جائے گا. میں
مت کہو کہ کتنی عظیم سواری ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا نا یا رسول اللہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں حسن اور حسین کہ ان کی اتنی عظیم سواری ہے. حضور فرماتے ہیں یہ نہ کہو، یہ کہو کہ کتنی عظیم سوار ہے. یہ آیت آ گئی قرآن میں انا باشرو مثلکم یوحی الیہ کہ رسول کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. ملا پریشان ہو گیا، یہ فتوے دے دیے گئے کہ رسول بھی ہماری طرح انسان ہے، رسول بھی ہماری طرح بشر ہے. یہ نہیں سوچا، یہ تحقیق نہیں کی، یہ غور نہیں کیا کہ یہ آیت کس مقام اور کس موقع پہ نازل ہوئی. کفار کا مجمع ہے، حضور پاک تبلیغ فرما رہے ہیں کہ اے کافرو مان جاؤ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، مجھے اللہ کا سچا رسول مانو. اعلان کیا رسول نے. تو کفار نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں کہ ہم آپ کو رسول مانیں. رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس رب کے سچے رسول ہیں تو یہ جو سامنے پتھر پڑا ہے یہ آپ کا کلمہ پڑھے. یہ سامنے جو پتھر ہے یہ آپ کا کلمہ پڑھے. حضور نے فرمایا اے پتھر اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو آج حق ثابت کر اور بابا سے بلند میرا کلمہ پڑھ. پتھر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہو. ایک حصہ چل کے آپ کے پاس ہے، آپ کا کلمہ پڑھے پھر واپس جائے، پھر دوسرا حصہ چل کے آپ کے قدموں میں ہے، آپ کا کلمہ پڑھے پھر واپس جائے، پھر دونوں حصے آپس میں اس طرح مل جائیں کہ جیسے جدا ہی نہیں ہوئے تھے. پتھر دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ چل کے رسول کے پاس آیا پھر واپس کیا، دوسرا چل کے آیا کلمہ پڑھا پھر واپس کیا، اور دونوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپس میں ایسے ملے کہ جیسے جدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہاں بھائی پڑھو کلمہ. یہ کہتے ہیں نہیں حضور ایک معجزہ اور دکھائیے. ہمیں کون سا؟ جو سامنے درخت کھڑا ہے یہ پہلے آپ کا کلمہ پڑھے پھر دو حصوں میں تقسیم ہو، جڑوں سے جدا ہو جائے، ایک حصہ چل کے آپ کے پاس ہے، آپ کا کلمہ پڑھے پھر واپس جائے، دوسرا حصہ چل کے آپ کے پاس ہے، کلمہ پڑھے واپس جائے، اور پھر درخت مل جائے اور ہرا بھرا رہے، فوت بھی نہ ہو مرے بھی نہ، اور اسی طرح سلامت کھڑا ہو جائے. حضور نے حکم دیا اے درخت اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو دو حصوں میں تقسیم ہو جا، ایک حصہ چل کے میرے پاس آ میرا کلمہ پڑھ واپس جا، دوسرا حصہ چل کے میرے پاس آ میرا کلمہ پڑھ واپس جا، اور پھر ایسا مل جا کہ جیسے جدائی نہیں ہوا تھا. جیسے حضور نے حکم دیا درخت دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ چل کے آیا نبی کا کلمہ پڑھا واپس کیا، دوسرا حصہ چل کے آیا نبی کا کلمہ پڑھا واپس کیا،
پھر درخت ایسا ملا کہ جیسے جدائی نہیں ہوا تھا. حضور نے فرمایا پڑھو کلمہ. یہ کہتے ہیں حضور یہ جادو تھا، یہ جادو تھا، نہیں مانتے. ہاں ایک معجزہ اور دکھا دو پھر کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ ایمان ہے پوری انسانیت کا کہ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پہ ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ نہیں ہوتا. لہذا سامنے جو چاند ہے چاند کو حکم دے تیرا کلمہ پڑھے اور پھر چاند دو حصوں میں تقسیم ہو. پہلے ایک حصہ تیرا کلمہ پڑھے پھر دوسرا حصہ تیرا کلمہ پڑھے. ہم ابھی تیرا کلمہ پڑھیں گے. حضور نے آسمان کی طرف منہ کیا، چاند کو حکم دیا کہ اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو آج حق ثابت کر، میرا کلمہ پڑھ. یہ سائنسدان اس بات پہ متفق ہے کہ جو آسمان پہ ستارے ہیں، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، اگر یہ اپنی جگہ سے ہلے فوراً قیامت آ جائے، یہ نظام ختم ہو جائے، فوراً قیامت آ جائے. حضور نے حکم دیا پڑھ میرا کلمہ. چاند نے کلمہ پڑھا. اب جو دو حصوں میں چاند تقسیم ہونے لگا، زمین پہ زلزلہ آیا، قیامت کے ساتھ نمودار ہوئے. خود کفار نے منع کیا کہ حضور ہم مان گئے اسے منع کر، یہ تقسیم نہ ہو. لیکن سن رسول ایسا معجزہ انسان نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم اب تجھے صرف رسول نہیں مانتے بلکہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں. آج کے بعد ہمارا رسول نہیں تو خدا ہے. جب انہوں نے کہا کہ تو ہی ہمارا خدا ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ ان بدبختوں کو کہو کہ بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. وحی نازل ہوتی ہے لیکن میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. خدا کی قسم اگر اس وقت قلم دوات دے دی جاتی، تحریر رسول کو لکھنے دی جاتی، یہ الزام مسلمان نہ لگاتا کہ نسیان ہے. کبھی کبھی زندگی میں رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ مسلمان الزام نہ لگاتا تو آج دنیا کو حق کا راستہ ڈھونڈنا نہ پڑتا. آج فرقے نہ ہوتے، آج اسلام حصوں میں تقسیم نہ ہوتا، آج فرقہ واریت نہ ہوتی. خدا کا خوف کر مسلمان. میں کہتا رہتا ہوں، یہ میں مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے مسلمان، اگر تیرا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو وکیل کرے، لیکن تجھے بتایا جائے کہ بھائی یہ وکیل ہے، بہت قابل ہے، پیسے بھی بہت لیتا ہے، کیس بھی یقیناً جیت جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بحث کے دوران یہ نسیان کا مریض ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے اور مخالف پارٹی سے مل جاتا ہے، تو اسے وکیل کرے گا. تیری ٹانگ ٹوٹ جائے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لینے کے لیے جائے، اور تجھے کہا جائے یہ امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ سے پڑھا ہوا ہے، یہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، لیکن کبھی کبھی بھول جاتا ہے، یہ دوائی کی جگہ زہر دے دیتا ہے، تو مریض اس کے پاس لے جائے گا، ویسی گاڑی پہ بیٹھے گا جس کا تجھے شک ہو کہ بھائی یہ جو ڈرائیور ہے تو بہت قابل،
تو ایسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ کریم پروردگار جو جس نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، جو دونوں جہانوں کے لیے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، جس نے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی قیادت کرنی ہے، اس میں خدا کو عیب رکھے گا؟ آج آپ رسم کول پہ بیٹھے، ہمارا کوئی جوان فوت ہو جائے اور اس کی رسم کول کو عزیز و اقارب، یہی رواج ہے، یہی فطرت ہے، لوگ کتنے دکھی ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے دلوں میں، آنسو ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ جوان فوت ہو، یہ تو اخبار کا کم ہے، 72 شہداء کے کل ہیں، اس میں ہر عمر کا شہید ہے، 6 ماہ سے لے کے 120 سال کا ہر عمر کا شہید ہے، جس کی آپ رسم کل منا رہے ہیں۔ آپ آ جائیں گے، گھروں میں آرام کریں گے، سکون کریں گے، کہیں گے یار آخری مجلس تھی، مولانا صاحب آئے تھے، آخری مجلس پڑھ کے چلے گئے، اب پتہ نہیں قسمت کب مجلس ہو۔ لیکن بی بی زینب بہت مشکل وقت میں آبا ہے، 11 محرم کل کے دن یہ بغیرت اپنے نجس لاشیں دفن کر رہے تھے، 11 محرم کو نجس لاشیں یہ دفن کر رہے تھے۔ بی بی کی جو نظر پڑی نا، بی بی نے جناب فضا کو بھیجا کہ جاؤ وہ سامنے کھڑا ہے عمر سعد، اسے کہو جہاں اتنے سے لاشیں دفن کر رہے ہو، زیادہ تم ہم نہیں کہتے، زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، صرف اتنی اجازت دے دو ہم صرف حسین کو دفن کرتے۔ سلمان کہتے ہیں روتے بینے کا جواب سنے، اس نے جواب کیا، بی بی نے کہا فضا جاؤ اسے کہو صرف حسین کی اجازت، یہ ہمارا آقا ہے سردار، صرف حسین کو دفن کرنے دو اور زیادہ نہیں کہتے۔ بی بی فضا ہے ان کے پاس، یہ بغیرت کہتا ہے جاؤ بی بی زینب سے کہو ہم صرف مسلمانوں کے لاشیں دفن کر رہے ہیں۔ بی بی نے فوراً جنت الوکیل کی طرف منہ کیا، کہا نانا یہ تیرے کلمہ پڑھنے والے ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، نانا ہمیں یہ آپ مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا نانا حکم دے کے جاتا نا، حکم دے کے کہ جتنا ظلم ہو سکتا ہے کرو، پھر بھی اتنا نہ کر سکتے، میرے نانا نے تو حکم دیا تھا کہ میرے عزیزوں سے پیار کریں، محبت کریں، محبت کا حکم دیا، اور انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، ہم پہ اتنا ظلم کیا ہے، اتنے مظالم کے پہاڑ ڈھائے ہیں کہ اگر نانا ظلم کا حکم دے جاتے تو اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس دن میں نے کہا تھا کہ غازی عباس نے شہادت کے وقت اپنے بھائی سے ایک بات کی، بات آقا حسین جب جاؤ نا تو میرا پیغام سجاد کو دے دینا، سجاد کو میرا پیغام کہ جب قبریں بناؤ نا اور سب کے نام لکھو نا، سب کے نام قبروں کا، تو میرا نام نہیں لکھنا، صرف اتنا لکھنا سکینہ کا معاشقی پیاسا مارا بھی، سجاد نوسی بھی واپس یہ قافلہ مدینہ پہنچا، بشیر کہتا ہے مدینہ سے باہر خیمے نصب کیے گئے، مدینہ سے باہر خیمے مدینہ سے باہر نصب کیے، کہتا میں گیا مدینہ شہر اور میں نے صدا دی مدینہ کی گلیوں میں کہ مدینہ والو حسین کربلا میں پیار
کے شہر میں پہلا اعلان بشیر کا ہے. کہتے خیمے باہر لگے ہوئے. کہتے میں مدینے کی گلیوں میں یہ صدا دے رہا تھا کہ ایک دروازے پہ میری نظر پڑی. ایک دروازے پہ میں نے دیکھا کہ ایک دروازے پہ سفید سر والی ضعیف بی بی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا مدینے. اور ساتھ کوئی بچی تھی جو 2 عصاؤں کے سہارے کے ساتھ, ایک بچی تھی 2 عصاؤں کے سہارے پہ نا, وہ بھی ساتھ تھی. یہ ضعیفہ نکلی. کہتی ہے وہ صدا دینے والے ذرا ادھر آؤ نا, یہ کیا صدا دے رہے ہو؟ کہا جی کہ حسین ابن علی جو ہے نا کربلا میں پیاسا مارا گیا. یہ چھوٹی بچی کہتی ہے ان کے ساتھ کوئی واپس آیا ہے؟ بشیر کہتا ہے ہاں واپس کچھ بچ کے کچھ واپس آئے ہیں. وہ مدینے سے بعد خیمے نصب کیے ہوئے ہیں, وہاں چند خیمے ہیں. وہاں مرد کتنے آئے ہیں؟ مرد تو بس 3 آئے ہیں. اچھا ہمیں ساتھ لے چلو, ہم انہیں ملنا چاہتے ہیں. اب بشیر کو نہیں پتا یہ کون ہے, نہیں جانتا بشیر, نہیں پتا اسے یہ کون ہے. اب یہ بچی عصاؤں کے سہارے پہ اور یہ جو ضعیفہ ہے نا سفید سر والی بی بی, یہ جو ہے نا ساتھ ہے, اور یہ جو بشیر آگے ہے, یہ دونوں بیویاں ساتھ ساتھ ہیں. چلتے 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 جب خیموں کے قریب پہنچے نا, بشیر کہتی ہے وہ جو سامنے والا خیمہ ہے نا بی بی وہاں چلی جا, ہائے ہائے وہاں اس خیمے میں چلی جا. جو ان میں مرد بچہ ہے نا وہ وہاں ہے, اس سے پوچھو تفصیل. اس خیمے میں بی بی چلی جا, اس خیمے میں. اب جو یہ بی بی گئی نا تو سید سجاد اس خیمے کے دروازے میں بیٹھے تھے. یہ بی بی سفید سر والی اندر گئی نا, کہا آگے سے ہٹو مجھے راستہ دو, میں نے اندر جانا ہے. بیمار تھا, نحیف تھا, بلا اور شام نے سجاد کو ختم کر دیا. سجاد ہل نہیں سکتا تھا, سجاد اٹھ نہیں سکتا تھا, سجاد کی حالت بڑی عجیب تھی. اس لیے تو مدینے میں کوئی 3 دفعہ کہہ دیتا نا آشام آشام آشام, تو سجاد بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ سارے منظر سجاد کی آنکھوں میں آ جاتے تھے نا. سجاد سارے منظر جو دربار شدید کے بازاروں کے شرابیوں کے سجاد ہو جاتے تھے. تو ضعیفہ نے کہا ہٹ سر, کون ہے میرے سامنے سے ہٹ. سجاد نے کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکا. میری بی بی کہتی ہے مجھے جانتے ہو, میں علی کی بیوہ ہوں, مجھے راستہ دو. اب پھر کوشش کی امام نے لیکن اٹھ نہیں سکا. پھر بی بی نے دھمکی دی کہ سامنے سے ہٹ, تجھے نہیں پتا میں عباس کی ماں ہوں, قوم البنین ہوں, عباس کی ماں ہوں. جیسے لفظ عباس منہ سے نکلا نا, اب بڑی مشکل سے سجاد اٹھا, کہا دادی میرا سلام, دادی میرا سلام, دادی میرا سلام, اجرکم من اللہ. ہاں تو کون ہے؟ سجاد ہے. تو زین العابدین ہے؟ ہاں دادی میں زین العابدین. اچھا مجھے بتاؤ وہاں کیا ہوا؟ اتنے تک پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نے کہا دادی مجھے پہچانو, میں دادی کی نشانی سزا ہوں. 3 ہی تو مرد پہنچے نا, ایک محمد باقر, ایک امام سجاد اور ایک فضل. دادی مجھے پہچانو, میں فضل ہوں. اتنے تک سید سجاد نے کہا دادی تجھے پتا ہے, جب پوچھا نا بی بی نے کہ وہاں کا حال بتاؤ, تو امام فرماتے ہیں دادی تیرے عباس نے بڑا کمال کیا. تیرے عباس نے بڑی, نہ مجھے نہیں, عباس کا نہ بتاؤ, مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے حسین کا کیا حال, مجھے اپنے بیٹے حسین کا حال بتاؤ. وفا دیکھو کربلا والوں کی, وفا دیکھو سادات کی. ادھر عباس نے حسین کو یاد رکھا, حسین سے وفا نبھائی, ادھر سکینہ سے وفا نبھائی, ادھر ام البنین کی زہرا سے وفا نبھائی. عباس کا نام نہیں لیتی, بار بار بی بی کہتی ہے بار بار کہ سجاد مجھے حسین کا بتا, اس کا کیا ہوا, اس کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے, اس کے ساتھ کیا ہوا. اور بڑے جب 2-3 مرتبہ تکرار کیا نا, اور مولا نے فرمایا کہ تیرے عباس نے کمال کیا, فوراً بی بی نے جنت نجف کی طرف منہ کیا اور وہ کہا کہ یا علی, یا علی, تو کہتا تھا عباس بڑا وفا ہے, یہاں تو حسین
سجاد فرماتی بی بی دادی ایسا نہ کرو، عباس نے بہت وفا کی ہے، عباس حسین سے پہلے موجود، مولا حسین کے وقت موجود ہوتا تو مدد کرتا نا، عباس تو پہلے شہید ہو گیا، عباس تو پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ سکینہ کا کیا حال ہے، سکینہ کا کیا بنا ہے؟ بی بی ام البنین نے پوچھا مجھے سکینہ کا بتاؤ، تو وہاں جو فضل کھڑا تھا نا، فضل رو کے کہتے دادی سکینہ چچے کی شہادت کے بعد سکینہ کی عجیب حالت، پہلے تو چچا کو بھیج بیٹھی کہ چچا جاؤ پانی لے آؤ، پھر ایک ایک کو بچاتی رہی، پھر کبھی علی اکبر کے گھوڑے کے سن پکڑ لیے کہ گھوڑا نہ جا میدان کی طرف، میں چچا کو بھیج کے مجھے بڑا ارمان ہے تو نہ جا، اور پھر فضل کہتا ہے دادی تو حال پوچھتی ہے نا، جب گھوڑا نکلا نا مولا حسین کا، چچا حسین کا گھوڑا جب نکلا نا جنگ کی طرف، دادی عجیب منظر تھا، گھوڑے کے سنگ پکڑ لیے سکینہ نے، اور مولا نے پوچھا نا سکینہ کیوں گھوڑے کے سنگ پکڑ کے بیٹھی ہے؟ تو یہ رو کے کہتی ہے بابا ایک دفعہ نیچے اتارا نا، بابا ایک دفعہ نیچے اتارا نا، مولا حسین نیچے اترے، بابا ایک آخری مرتبہ ذرا جھولی بنانا، آخری مرتبہ جھولی، سکینہ گود میں بیٹھ گئی، کہتی ہے بابا چچا غازی مارا گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، اب میں کیا کروں گی؟ بابا یہ ذرا خاک اٹھا کے میرے بالوں میں ڈال، یہ خاک اٹھا کے نا میرے بالوں میں ڈال، اب میں مکمل برباد ہو گئی ہوں، اب میں کچھ نہیں بچا، بس ماتم کیا بی بی نے، بی بی ام البنین نے ماتم کیا، ساری بیویوں نے ماتم کیا، وہاں جو 7 سال کی کھڑی تھی نا، 7 سال کی، 2 عصاؤں کے سہارے، وہ کہتے مجھے علی اکبر اپنے قدموں کے نشان بنا کے دے کہتے ہیں، مجھے علی اکبر کا تو بتاؤ اس کا کیا ہوا؟ میں تو بھائی کی انتظار کرتی رہی کہ ابھی میرا علی اکبر آئے گا، میں علی اکبر کی شادی کروں گی، میں نے تو خط بھیجا تھا کہ جب علی اکبر کی شادی ہو بابا مجھے ضرور بلانا، تو مولا فرماتے ہیں سورا علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے، تو بس اس کے بعد ساری زندگی یہ بی بی ماتم کرتی رہی، اور ایک جملہ کہتی رہی ام البنین، ساری زندگی صرف ایک جملہ کہتی رہی، خدایا اگر تو عباس کو بچا لیتا نا تو میرا حسین شہید نہ ہوتا،